خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ عظم نوازہ نے جس طرح ہمارے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت فرض کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر نماز، روزے کی، حج اور زکوٰۃ کی، عبادت کی، دعوت فرض کی۔ عبادت بھی فرض ہے اور دعوت بھی فرض ہے۔ عبادت بھی اللہ کا حکم ہے اور دعوت بھی اللہ کا حکم ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو دور سے منور فرمائے، جن کی برکت سے آج ہم مخلوق یہاں جمع ہیں اور پوری دنیا میں اجتماع ہو رہے ہیں، سب گزاریاں ہو رہی ہیں، جوڑ ہو رہے ہیں، جماعتیں مردوں کی، مذکورات کی، علماء کی، طلباء کی، عرب و عجم کی، الحمدللہ پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ایک بندے خدا کی فکر پر کہ کس طرح امت نقل و حرکت پر، چلت پھرت پر، دعوت و تبلیغ کے فریضے پر کھڑی ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت، تبلیغ یہ مہا امر ہے، مہا حکم ہے۔ کبھی فرماتے تھے ام الاعمال ہے، تمام اعمال کی ماں ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اسی سے سارے اعمال وجود میں آئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے۔ دعوت اور تبلیغ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے۔ دعوت اور تبلیغ مسجدوں کا سب سے پہلا کام ہے۔ دعوت اور تبلیغ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کلمے والوں کا، مردوں کا، عورتوں کا سب سے پہلا کام ہے۔ دعوت، تبلیغ نبیوں کا، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے۔ بلکہ دعوت اور تبلیغ آج میں پڑھ رہا تھا 11واں پارہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ تو دعوت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، حج نہیں کر رہے، لیکن دعوت ہے۔ دعوت اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن مقدس میں واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں انسانوں کو، جناتوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ بإذنہ، اپنی مغفرت کی، بخشش کی، اپنے حکم سے سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور اپنی آیات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، للناس، پوری انسانیت کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال و جنوب والوں کے لیے، عرب و عجم والوں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، دیہات والوں کے لیے، اماموں کے لیے، مؤذنوں کے لیے، مقتدیوں کے لیے، متولیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے اپنی آیات تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ پوری انسانیت نصیحت حاصل کر لے، اللہ کو مان لے، اللہ کی مان لے، جہنم سے، دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچ جائے اور اللہ کے مہمان خانے جنت کے اندر داخل ہو۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار پورے مزے لے لے کر اس آیت کو پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے گے۔ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتے، اللہ تمہیں مارنا نہیں چاہتے، پکڑنا نہیں چاہتے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، وہ تو تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بخشنے کے لیے تیار ہے، جنت میں داخل کرنے کے لیے تیار ہے، جہنم سے بچانے کے لیے تیار ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. وہ بڑا قدردان، وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، کون کتنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں، اس کی شکر گزاری میں لگا ہوا ہے. ما يفعل الله بعذابكم، اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے، اس لیے واللہ يدعو الى الجنہ، جنت کی دعوت دے رہے. جنت میں آ جاؤ، میری نعمتوں میں آ جاؤ، میری رحمتوں میں آ جاؤ، میری بخششوں میں آ جاؤ، میرے مہمان خانے میں آ جاؤ. میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، دن میں بھی دعوت دے رہا ہوں، رات میں بھی دعوت دے رہا ہوں، صبح شام دعوت دے رہا ہوں. میرا دروازہ اللہ اکبر. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بیان کیا اور تقریر کی. حسن بصری تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے اور جو کہا کہ بھائی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھلا رہتا ہے، مانگ لو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے. رات کو اللہ کا در کھلا ہوا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کروں. کہ رات کو اللہ کا در کھلا ہوا ہے. ایک بڑھیا نے سنا، ایک عورت سمجھدار، پہلے زمانے میں عورتیں سمجھدار ہوتی تھی اور آج کے زمانے میں مرد سمجھدار ہے. مرد ہوشیار نہیں، کیا بیان ہو رہا ہے، کیا تقریر ہو رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں. بس ٹائم دیکھ رہے کہ کب کو بیان پورا ہوگا، کب کو ہم مرکز سے جائیں گے، کب کو ہم چھٹی ملے گی، مسجد سے ہم نکلیں گے. گھڑی کی طرف دھیان ہے، بیان کی طرف کوئی دھیان نہیں. وہاں عورتیں بھی دھیان سے سنتی تھی. حسن بصری نے کہا اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رات کو مانگ لو جو مانگنا ہے. بڑھیا نے سنا، کہا کہ اے حسن بصری، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے جو کھلا ہے؟ وہ دروازہ تو بند ہی نہیں ہوتا. حسن بصری نے اس کی بات سنی، دل پر چوٹ لگی. یہ کہا تقریر میں نے اعتراض کر دیا، اشکال کر دیا. بڑھیا تو سمجھتی نہیں، اعتراض کر رہی، اشکال کر رہی کہ نہیں. بڑھیا نے وہ بات سمجھی جو حسن بصری نہیں سمجھ سکا اور بے ہوش ہو کر گرے. بے ہوش ہو کر گرے کہ بڑھیا کو کتنا یقین ہے، کتنا فہم ہے کہ اس کا تو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا جو کھلے گا. اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا جو کھلے گا. وہ تو رات دن کھلا ہوا ہے اس کا دروازہ. واللہ یدعو الی الجنہ. آ جاؤ دن میں، آ جاؤ رات میں، آ جاؤ صبح میں، آ جاؤ شام میں، آ جاؤ کروڑہ کروڑ اربع ارب گناہ خطا نافرمانیاں کر کے ایک آنے واحد میں تم سب کی بخشش ہو جائے. واللہ یدعو، اللہ دعوت ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ابھی ہماری جماعت میں 1 سال کے لیے عرب 8 ملکوں میں سفر ہوا. مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، لبنان میں، اردن میں، دبئی میں، مصر میں، بحرین میں، تنزانیہ میں، افریقہ میں، وہاں کی راجدھانی دارالسلام میں. عید کے دن ہماری جماعت تھی تو میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا اللہ فرمایا قرآن میں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دے رہے دارالسلام کی طرف. میں نے کہا دارالسلام تنزانیہ میں نہیں ہے، افریقہ میں نہیں ہے. ہم افریقہ میں دارالسلام میں بیٹھے ہوئے وہاں کی راجدھانی میں بیان ہو رہا ہے. میں نے کہا دارالسلام افریقہ میں نہیں ہے، تنزانیہ میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے. دارالسلام آخرت میں ہے. سلامتی کا گھر آخرت میں، یہاں نہیں. یہاں تو دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں. جس سے پوچھو وہ اپنی شکایت میں ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. جس کی بھی کمر پر ہاتھ رکھو وہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اور حالات کا مارا ہوا ہے. ہر ایک کی پریشانی الگ ہے. مالدار کی پریشانی الگ ہے، غریب کی پریشانی الگ ہے، شہر والے کی پریشانی الگ ہے، دیہات والے کی پریشانی الگ ہے. مردوں کی پریشانی الگ ہے، عورتوں کی پریشانی الگ ہے، جوانوں کی الگ ہے، بوڑھوں کی الگ ہے، بچوں کی الگ ہے. ہر ایک اپنی پریشانی میں گھرا ہوا ہے. میں نے کہا سلامتی یہاں نہیں ہے، ہم انتظار میں ہیں. ذرا سلامتی آنے دو، سلامتی آنے دو دکان میں، سلامتی آنے دو گھر میں. مولوی صاحب پھر ہم 4 مہینے لگائیں گے، پھر ہم 5 مہینے لگائیں گے، پھر ہم پہلا سال لگائیں گے، دوسرا سال لگائیں گے، تیسرا سال لگائیں گے، پھر ہم 4 مہینے لگائیں گے، پھر ہم ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، پھر ہم ہر مہینے 10 دن لگائیں گے، پھر ہم روزانہ 8 گھنٹے لگائیں گے. ذرا سکون ملنے دو، چین ملنے دو، راحت اور آرام آنے دو، پھر ہم کام کریں گے. اس کے انتظار میں تو یہاں راحت نہیں آئے گی. یہاں تو دقت ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، امتحان کی جگہ ہے یہ. یہاں راحت نہیں ہے، سلامتی یہاں نہیں ہے، سلامتی جنت میں ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام کہ اللہ سلامتی کے گھر جنت کی دعوت دے رہے ہیں. میں نے کہا تنزانیہ والوں، افریقہ والوں، دارالسلام کہاں ہے؟ میں نے کہا جی دارالسلام یہاں نہیں ہے، وہ تو جنت میں آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا یہاں نہیں ہے دارالسلام. دارالسلام کہاں ہے؟
آخرت میں اللہ فرما رہے واللہ یدعو الی دار السلام. میں بیان کر کرا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا دارالسلام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آخرت میں. میں نے کہا نہیں آخرت میں نہیں ہے، دارالسلام یہی ہے افریقہ میں، یہی ہے تنزانیہ میں، یہی ہے دنیا میں. ابھی تو کہتے ہیں دارالسلام وہاں ہے، اب کہہ رہے یہاں ہے. ہاں میں نے کہا یہی ہے دارالسلام. وہ دارالسلام جو وہاں ہے وہ یہاں رہ کر بنے گا. اگر یہاں تم نے ایمان بنا لیا، یہاں تم نے یقین بنا لیا، یہاں تم نے نماز بنا لی، یہاں تم نے علم حاصل کر لیا، یہاں تم نے ذکر کر لیا، یہاں تم نے اکرام اور اخلاص اپنے اندر اخلاق کو بنا لیا، اپنے اندر اخلاص کو اتار لیا، اللہ کی رضا کے لیے تم نے کام کر لیا، پوری امت انسانیت کی تم نے فکر کر لی، 6 صفات تم اپنی زندگی میں لے آئے، نماز روزہ حج زکات تم اپنی زندگی میں لے آئے، تب وہاں دارالسلام ہے. ورنہ وہاں دارالجحیم ہے، ورنہ وہاں دارالنار ہے، ورنہ وہاں دارالعذاب ہے. آخرت میں عذاب ہے، عذاب. دارالسلام یہاں رہ کر بنے گا. وہ دارالسلام وہاں نہیں ہے، یہاں ہے. یہاں رہ کر ایمان بناؤ، یہاں رہ کر یقین بناؤ، یہاں رہ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، یہاں رہ کر اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں کو آباد کرو، یہاں رہ کر 5 مہینے لگاؤ، یہاں رہ کر 4 مہینے لگاؤ، یہاں رہ کر قلعے لگاؤ، یہاں رہ کر سروزہ لگاؤ، یہاں رہ کر اشرے لگاؤ، یہاں رہ کر مستورات کو سروزہ 3 دفعہ لے کر جاؤ، یہاں رہ کر اشرا لگاؤ، یہاں رہ کر قلعے لگاؤ، یہاں رہ کر 2 چلے لگاؤ، یہاں رہ کر 2 ماہ بیرون کا ماہ مستورات کا سفر کرو، یہاں رہ کر پہلا سال لگاؤ، یہاں رہ کر دوسرا سال لگاؤ، یہاں رہ کر تیسرا سال لگاؤ، یہاں رہ کر اللہ کے دین کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے تن من دھن قربان کر دو. تب وہاں تمہارے لیے دارالسلام ہے، تب وہاں تمہارے لیے راحت ہے، تب وہاں تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. قرآن میں خدا ببانگ دول کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک گاؤں والے کو، ہر ایک شہر والے کو، ہر ایک مالدار کو، ہر ایک غریب کو، ہر ایک مرد کو، ہر ایک عورت کو، ہر ایک بوڑھے جوان بچے کو درجے آخرت میں اس کے عمل کے بقدر ملیں گے. یہاں جتنے عمل ہوں گے، یہاں جتنا ایمان ہوگا، یہاں جتنا یقین ہوگا، وہاں قبر میں، وہاں حشر میں، وہاں پوچھتاچھ میں اور وہاں جنت میں درجے عمل والوں کے بلند ہوں گے. اس لیے دارالسلام وہاں نہیں ہے، یہاں ہے. یہاں رہ کر کیا کرو؟ محنت کرو. تو اللہ دعوت دے رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تو دعوت اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام. دعوت نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے. دعوت نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام ہے. اللہ فرما رہے قرآن مقدس میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو. حکمت سے اللہ کی طرف مردوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، مالداروں کو بلاؤ، غریبوں کو بلاؤ، عربوں کو بلاؤ، عجموں کو بلاؤ، شہر والوں دیہات والوں کو بلاؤ. پوری انسانیت کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو. اللہ فرما رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کی، اس اللہ کے لاشک لارے فرمان کی جس کو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے. بلغ، اس کی تبلیغ کرو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، آپ نے اپنے نبی رسول ہونے کا حق ادا کیا نہیں. یاد رکھو جس طرح نبی، رسول، پیغمبر اپنے نبی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے ادا نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہم اور تم اپنے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے، بغیر دعوت کے ادا نہیں کر سکتے. تو نبیوں کا، رسولوں کا پہلا کام دعوت ہے. اللہ فرما رہے قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو. کس کو کہو؟ یہ نہیں فرمایا کس کو کہو، فرمایا کہہ دو. کس کو؟ علی گڑھ والوں کو کہہ دو. کس کو؟ عیدگاہ میں آنے والے، شب گزاری میں بیٹھنے والے مسلمانوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو. قل، کہہ دو. کس کو؟ مکے والوں کو، مدینے والوں کو، عرب والوں کو، عجم والوں کو، صبح قیامت تک آنے والی انسانیت سے کہہ دو ہذہ سبیلی، میرا راستہ یہ ہے، میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میرا رات دن کا، صبح و شام کا مشغلہ، مقصد حیات، مقصد زندگی یہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں آسمانوں کی طرف نہیں بلاتا، میں زمینوں کی طرف نہیں بلاتا، میں چاند سورج ستاروں کی طرف نہیں بلاتا،
میں دریا پہاڑ ہواؤں کی طرف نہیں بلاتا، میں باغوں کی طرف نہیں بلاتا، زمینوں کی طرف نہیں بلاتا، میں فیکٹریوں کی طرف نہیں بلاتا، میں کارخانوں کی طرف نہیں بلاتا، میں دنیا کی طرف، ملک و مال کی طرف، چیزوں کی طرف نہیں بلاتا۔ ادعو الی اللہ، میں آسمان و زمین کے بنانے والے اللہ کی طرف دعوت دے۔ آسمانوں سے کچھ نہیں ہوگا، زمینوں سے کچھ نہیں ہوگا، چاند سورج ستاروں سے کچھ نہیں ہوگا، دریا پہاڑ ہواؤں سے کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے، وکیلوں سے کچھ نہیں ہوگا، ججوں سے، پروفیسروں سے کچھ نہیں ہوگا، ملک سے، مال سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اللہ کے غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج ہے۔ سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے۔ ادعو الی اللہ، میں آسمان و زمینوں کے بنانے والے اور اس کے درمیان کی ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ کا داعی ہوں، اللہ کی طرف رات دن صبح و شام بلانے والا ہوں۔ علی بصیرۃ، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے علی یقین، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے فہم و سمجھ اور تدبر کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ انا، میں بھی دعوت دیتا ہوں۔ ومن اتبعنی، اور جس نے میرا اتباع کیا، ای ومن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ متعلم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ جو ہو جہاں کا ہو، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذمہ دعوت ہے، اس کے ذمہ تبلیغ ہے، اس کے ذمہ اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی پہچان کرانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان مرد و عورت کا کام ہے۔ ادعو الی اللہ، تو نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے، کہ نبی، رسول، پیغمبر یہ سارے کے سارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہیں، ان کے پیشوا ہیں، زبانی نہیں۔ اللہ کہہ رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، ایسی بلندی کہ کسی نبی کو ایسی بلندی نہیں ملی، کسی رسول کو ایسی بلندی نہیں ملی، کسی رسول پیغمبر کو وہ مقام اور وہ مرتبہ جو اللہ نے رسول اللہ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ کسی نبی کو نہیں دیا۔ اور اس کی ابتدا جو ہوئی، اس کی جو شروعات ہوئی، وہ کہاں سے ہوئی؟ وہ مسجد سے ہوئی، پہاڑ سے نہیں۔ سب سے اونچا پہاڑ، سب سے اونچا بنگلہ، سب سے اونچی کوٹھی کہ نہیں، سب سے اونچی کوٹھی، اس کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں۔ اللہ کے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ جو قیمت ہے وہ مسجد کی ہے۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا معلوم نہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، میں پیغمبر ہوں اللہ کا، میں نبی ہوں اللہ کا، اس کی طرف سے جو پیغام مجھے ملتا ہے وہ تمہیں پہنچاتا ہوں، اس کی طرف سے جو خبر مجھے ملتی ہے وہ تمہیں دیتا ہوں، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہتا۔ جبرائیل آئے گا، اس سے پوچھوں گا جبرائیل سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ جگہ اس دھرتی پر کون سی ہے؟ فرمایا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا پیغام ہی نبیوں کو پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہتا۔ اجی مجھے معلوم نہیں، میں کس سے پوچھوں گا؟ میں رب العالمین سے پوچھوں گا، حکم الحاکمین سے پوچھوں گا، اللہ سے پوچھوں گا، وہ بتائیں گے تو میں بتا سکتا ہوں، اس سے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ جبرائیل گئے، اللہ سے پوچھا اور آ کر بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اللہ سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، جب سے دنیا بنی میں بنا آج تک میں کبھی اتنا اللہ سے قریب نہیں ہو سکا جتنا آج میں اللہ سے قریب ہو گیا، جتنا آج میں اللہ سے قریب ہوا، اس سوال کرنے کی وجہ سے، اس پوچھنے کی وجہ سے، اس معلوم کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے تھے علماء سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں علم والوں سے پوچھو، پوچھ کر تم عالم بن جاؤ گے، پوچھ کر تم مفتی بن جاؤ گے، پوچھ کر تم دیندار بن جاؤ گے، سنت اور شریعت کے پابند بن جاؤ گے۔
صحابہ کے یہاں علم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ پوچھتے تھے اور یہ طریقہ آسان ہے. کتاب پڑھنا سب کے بس میں نہیں، یاد رکھنا سب کے بس میں نہیں، پوچھنا سب کے بس میں پوچھ سکتا ہے. اور میں پوچھ لو تو جبریل کہتے ہیں آج میں نے اللہ سے پوچھا تو اس پوچھنے کی برکت سے، اس سوال کی برکت سے میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا، آج تک کبھی اتنا میں قریب نہیں ہوا تھا. اللہ نے فرمایا خیر البقاء، سب سے افضل جگہ اس دھرتی میں کائنات میں اگر کوئی ہے وہ مسجد کی ہے. سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے افضل جگہ مسجد ہے. مسجد کے بارے میں پوچھنے سے جب جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، نبیوں رسولوں پیغمبروں کے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی پیغام لے کر آئے ہیں. جب ایک فرشتہ مسجد کے بارے میں پوچھنے سے اللہ سے اتنا قریب ہو گیا کہ آج تک کبھی اتنا قریب نہیں ہوا تھا. جب مسجد کے بارے میں پوچھنے سے اتنا قریب ہو گیا، اور جو مسجد میں رہے گا 5 مہینے، جو مسجد میں رہے گا 4 مہینے، جو مسجد میں رہے گا 2.5 گھنٹے، جو مسجد میں رہے گا 8 گھنٹے، جو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرے گا. علی گڑھ میں نہیں رہے گا صرف وہ آگرہ جائے گا اور وہ لکھنؤ جائے گا اور وہ بمبئی جائے گا، وہ کلکتہ جائے گا اور وہ افریقہ جائے گا، امریکہ جائے گا، چین و جاپان جائے گا، پیرس جائے گا، برطانیہ جائے گا، مشرق مغرب شمال و جنوب عرب و عجم میں پوری دنیا کے اندر اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی قربان کرے گا. اس کا اللہ کے یہاں اتنا مقام ہوگا، اتنا مرتبہ ہوگا، وہ اللہ سے کتنا قریب ہو جائے گا. جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے میں اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں لگا رہے گا. تو سب سے افضل اعلیٰ جگہ وہ مسجد ہے. تو رسول اللہ کو جو بلندی ملی، نبیوں رسولوں پیغمبروں سے اعلیٰ اونچا مقام اللہ نے آپ کو دیا، اپنے قریب بلایا، اس کی شروعات مسجد سے کی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے کہاں؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، فلسطین تک، بیت المقدس تک، قبلہ اول تک، راتوں رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے مسجد منتقل ہوئے. اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے بھائی پہلا گشت کرو، بھائی دوسرا گشت کرو، بھائی سہروزہ لگاؤ قریب کی مسجدوں میں دیہات کی، اشرا لگاؤ دور کی مسجدوں میں، چلہ لگاؤ ضلع میں، 4 مہینے لگاؤ صوبے میں، اور 5 مہینے لگاؤ ملکوں میں. مسجدوں سے مسجدیں بدلو، اس مسجد سے اس مسجد میں، اس مسجد سے اس مسجد میں، تاکہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کے گھر سے تعلق مضبوط ہو. من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور مسجد کی محبت جب آئے گی جب مسجدوں میں رہو گے، ہر ٹائم بیوی کے پاس ہو، ہر ٹائم بچوں کے پاس ہو، ہر ٹائم دکان میں ہو، کارخانے میں ہو، دنیا میں ہو، چیزوں میں ہو، تو دنیا تمہارے اندر اتر چکی ہے، بیوی بچوں کی محبت تمہارے اندر داخل ہو چکی ہے، اسباب چیزوں کا تسلط تمہارے اوپر ہو چکا ہے. اس لیے اس دھرتی سے نکلو، اس کھیت سے نکلو، اس کارخانے سے نکلو، اس فیکٹری سے نکلو، اس اسباب کے جھنجال سے نکلو اور اعمال کے ماحول میں آؤ، قرآن کے ماحول میں آؤ، حدیث کے ماحول میں آؤ، سنت کے ماحول میں آؤ، شریعت کے ماحول میں آؤ، عبادت کے ماحول میں آؤ، دعوت کے ماحول میں آؤ، فرشتوں کی صحبت میں آؤ، تاکہ تمہاری زندگیاں بدلے پلٹیں. اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. وہ سارے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو وہاں جمع کیا گیا. اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، آدم علیہ السلام موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، اسحاق موجود ہیں، اسماعیل موجود ہیں، وہاں سلیمان موجود ہیں، وہاں داؤد علیہ السلام موجود ہیں، اور وہاں نوح علیہ السلام موجود ہیں. سارے نبی رسول پیغمبر موجود ہیں. کون نماز پڑھائے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے ہوتے ہوئے نہ آدم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ عیسیٰ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ موسیٰ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ نوح آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ داؤد سلیمان آگے بڑھ سکتے ہیں. سب سے آگے بڑھنے والی ذات تنے تنہا اس مخلوق میں اگر کوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ
کا ذکر رکھ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، روشن کر دیا۔ رسول اللہ آگے بڑھے، آدم علیہ السلام مقتدی بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن گئے، موسیٰ علیہ السلام مقتدی بن گئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام مقتدی بن گئے، امام الانبیاء مقتدی بن گئے، پیشوا بن گئے۔ تو رسول اللہ نبیوں